اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویور سبسکرائبر کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی تربیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل سکیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور پیغام شیئر کرتا ہوں۔ ایک بھائی ہیں، اس کا چینل کا نام ہے ABA آفیشل۔ انہوں نے بہت بڑا کام شروع کیا ہے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر۔ جتنی بھی نئے یوٹیوبر ہیں اور سب کے لیے یہ آفر ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں اس پیغام کو شیئر کرنا ہے اور اپنی ویڈیو کی لنک اس بھائی کو بھیجنا ہے۔ انہوں نے اس ویڈیو کی فری ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اور اس کی ویڈیو کی فری ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اور اس ویڈیو کی ایڈورٹائزمنٹ 500 ویوز تک چلیں گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ چلیں آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی تربیت۔ ہندوستان میں ایک بزرگ گزری ہیں جو مغل بادشاہوں کے پیر کہلاتے ہیں، جن کا نام تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب مینار کے پاس ہی ان کی قبر ہیں۔ ان کے بارے آتا ہے ان کا نام تھا قطب الدین، لیکن ان کے ساتھ کاکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کاکی ہندی زبان کا لفظ ہیں اور کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ان کے نام کے ساتھ کیسے لگا، یہ بھی دلچسپ واقعہ ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی اور ذرا سمجھ بوجھ والے ہو گئے تو ماں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ میں بچی کی کس طرح اچھی تربیت کروں تاکہ ہمارا بچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ وہ جو سوچتی تھی اسی وقت عمل میں لے آیا کرتی تھی، کیونکہ وہ تو بچی کی اچھی تربیت کرنے والی تھی۔ لہٰذا ماں سوچنے لگی، ان کے ذہن ایک بات آئی اور کہا میں کل سے اس پر عمل کروں گی، جس کی وجہ سے میرا بیٹا اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اگلے دن جب بیٹا مدرسے گیا تو پیچھے ماں نے اس کی روٹی بنا دی اور کلوسٹ کے اندر کہاں چھپا دی۔ جب بچہ آیا کہنے لگا امی بھوک لگی ہیں تو مجھے روٹی دے، تو ماں نے کہا کہ بیٹا روٹی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ بیٹے نے پوچھا امی میں اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگوں؟ فرمایا کہ بیٹے مصلی بچھا دو اور اس پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا، دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگنے لگا، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں اور تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اے اللہ مجھے روٹی بھی دے دیجئے، پانی بھی دے دیجئے، اے اللہ مجھے جلدی سے دے دیجئے۔ یہ مانگنے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اللہ نے تیرا رزق بھیج دیا ہوگا، تو کمرے کے اندر تلاش کر تجھے مل جائے گا۔ چنانچہ بچہ مصلی سے اٹھ کر کمرے میں آیا اور ادھر ادھر دیکھا، ماں نے کچھ گائیڈ کیا۔ چنانچہ جب اس نے کلوزٹ کھول کر دیکھا، اس میں گرم گرم کھانا پکا ہوا پڑا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا، پھر کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگا امی اللہ تعالیٰ روز کھانا دیتے ہیں؟ ماں نے کہا ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ ہی روز دیتے ہیں، اب یہ روز کی عادت بن گئی۔ بچہ مدرسے سے آتا اور آ کر مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتا، ماں کھانا تیار کر کے رکھ دیتی، وہ کھانا بچے کو مل جاتا، بچہ کھانا کھا لیتا۔ جب کئی دن ایسے گزر گئے، ماں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ سوال پوچھنے لگا کہ امی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دیتے ہیں، امی اللہ تعالیٰ کتنی اچھی ہیں، امی اللہ تعالیٰ ہر روز کھانا دیتی ہیں۔ تو اس طرح بچے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت خوب بیٹھ گئی۔ ماں بھی بڑی خوش تھی کہ بچے کی تربیت اچھی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ کئی مہینے ایسا چلتا رہا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ ماں کو کسی تقریب میں رشتہ داروں کے گھر جانا پڑا۔ بیچاری وقت کا خیال نہ رکھ سکی۔ جب اسے یاد آیا تو وہ وقت بچے کے گھر آنے کا ہو چکا تھا، اور ماں گھبرائی کہ میرا بیٹا مدرسے سے آ گیا ہوگا، اگر اس کو کھانا نہ ملا تو میری محنت ضائع ہو جائیں گی۔ اب آنکھوں میں آنسو آ گئے، برقع پہنا، قدم تیزی سے اٹھا رہی ہیں، آنکھوں میں
آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہی ہیں، اللہ سے فریادیں کرتی جا رہی ہیں۔ میرے مولا، میں نے ایک چھوٹی سی ترکیب بنائی تھی کہ میرے بیٹے کے دل میں تیری محبت بیٹھ جائے۔ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں وقت کا خیال نہ رکھ سکی اور کھانا پکا کر نہیں آئی۔ اے اللہ میرے بیٹے کے یقین نہ ٹوٹیں، اے اللہ میری محنت ضائع نہ کر دینا۔ روتی ہوئی ماں بالآخر گھر پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ بستر کے اوپر آرام کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے غنیمت سمجھا اور جلدی سے کھانا بنا دیا اور پھر اسے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اپنے بیٹے کے پاس آئی، آ کر اس کے رخسار کا بوسہ لیا۔ بچہ جاگ گیا۔ ماں نے سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے تمہیں آئے ہوئے دیر ہو گئی ہیں، تمہیں بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، بیٹا اٹھو اللہ سے رزق مانگ لو۔ بیٹا حشاش بشاش اٹھ کر بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیوں؟ بیٹا کہنے لگا، امی جب میں مدرسے سے گھر آیا تھا میں نے مصلی بچھایا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے کھانا دے دیجیے۔ اور اے میرے اللہ، آج تو امی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے یہ دعا مانگ کر کمرے میں جا کر دیکھا، مجھے کمرے میں روٹی پڑی ہوئی ملی، میں نے اسے کھا لیا، لیکن امی جو مزہ مجھے اس روٹی میں آیا وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ ماں نے بچے کو پھر سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، اس لیے ان کا نام کاکی پڑ گیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بن گیا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھوں پر گناہوں سے تائب ہوئے۔ جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کو روشنی کا مینارہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنے بچوں کی بچپن ہی سے اولیاء اللہ ولی صفات سکھائیں تاکہ بچے بچپن ہی سے ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت سکھائیں اور بڑے بزرگ جو ہیں اس کی عادتیں اس کو اپنائیں، اولیاء اللہ کی صفتیں ان کو اپنائیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔